صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا، ان کو اپنے دامن سے باہر لینا، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے گا، اذان ہو رہی ہے، مصلی اور مؤذن اللہ کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم اپنے محلوں میں بیٹھے، اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے شہروں میں بیٹھے، اپنی بازاروں میں مست ہیں اور اپنی گفتگو میں مست ہیں اور مسجد کی طرف نہیں آ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا، گویا کہ اس میں کفر والا ہے۔ کس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ برائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارے کاروبار میں کتنی سچائی ہے، ہم کتنا امانت کے ساتھ اور کتنی سچائی کے ساتھ اپنے کاروبار کو کرتے ہیں، کتنا اس میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دھڑی سے کام لے، جو شخص فراڈ کرے، جو دغا دے، جو جھوٹ بولے، جو فریب سے کام لے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب حضور اگر حضور چاہیے تو اللہ وسلم نے جو ہم سے کہا ہے، حضور نے جو اپنی امت کو پیغام دیا ہے، جو حضور نے اپنی امت کو احکام دیے ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی شریعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی سنتوں پر عمل کرنے کی یہ پڑھنا اور یہ لکھنا نہیں آتا۔ ان کی یہ حالت تھی کہ ان پر دنیا کی کوئی حکومت نہیں کرنا ہے، دنیا کی کوئی حکومت نہیں کرنا ہے، وہ اس قدر کیا ہوئے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے وابستہ ہوئے، انہوں نے جب اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامیاب کامانے کے راز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے چمٹا کر سمجھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کام دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوری دنیا میں رہا، انہوں نے لوگوں کی گردنوں پر نہیں، لوگوں کی دلوں پر باتوں سے پہلے تھے، تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں چلے ہوئے۔ آج مسلمان کی طرف کھڑا مارا ہے، مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، مسلمان حقیقہ رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دین کو، اپنے اسلام کو کس طرح قبول کرنا چاہیے تھا، کس طرح اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے تھا، اس طرح نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ حضرات یہ جزاک مولانا اور ایسا محسوس ہوا تھا کہ زمانہ بڑے بول سے سنا تھا، پوری جمعیت آپ کہتے کہتے خطاب فرماتے ہیں اور لوگ خطاب سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن وقت کی اسلام کی یہ بات نہیں کیا، لہٰذا حضرت والا نے اپنے ساتھ کے نام کہتے ہوئے آپ